اچھا ظاہر ہے ہم دہشت گردی کی دہشت گردی کا عناصر کس طرح ختم کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہمارا خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق سینٹر کے درمیان جو ہمیں پالیسی پہ اختلاف نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے نقصانات اور زیادہ ہو رہے ہیں، نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ بیان کہ وہ جو شہداء ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور سرٹنلی یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے، بڑا حوصلہ افزا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ وفاق کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، مطلب وہ دہشت گردی کو وفاق کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ابہام پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر بہت سوال بھی اٹھتے ہیں نا کہ جس کو سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے اور فائدہ بھی ہوگا کہ امن ہو، ہم کے پی کی بات کریں تو ان کو زیادہ انویسٹڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اس چیز میں، کہ سارے آئیڈیاز کہ اس کو کس طرح روکا جائے، کس طرح اس کو سیٹل کیا جائے، ان کی طرف سے آئیڈیاز ہیں، ولنگنس ان کی طرف سے آنی چاہیے، بیکاز دے آر دا موسٹ افیکٹڈ۔ تو اور جب ایسا نہیں ہوتا اور انسٹیڈ الزام تراشی ہو جاتی ہے کہ جی پہلے کی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے، نو موو فارورڈ۔ اچھا، شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ شوکت صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شوکت صاحب ظاہر ہے ایک ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیجئے یا پالیسی اختلاف کہہ لیجئے پی ٹی آئی اور وفاق کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، سیکیورٹی اداروں کا، آن ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیررزم، اور اس کا نقصان ظاہر ہے صوبے کو ہو رہا ہے۔ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ پرٹیکولرلی اگر صرف دہشت گردی کے ایشو کی بات کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر واقعات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہے، مطلب ہم پہلی دفعہ تو کوئی ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہے، ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردوں سے بات چیت کر کے اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، بے نتیجہ رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واقعات پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس مرتبہ پھر وہی ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا امن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں، ہمارا پورا صوبہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی سے نجات حاصل کریں، کیونکہ جہاں دہشت گردی ہو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے ہمیں، اور بڑے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وفاق کی پالیسی درست نہیں ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ آپریشن آپ بالکل نہ کریں اور آپ بالکل کارروائیاں نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ دشمن کے خلاف جب آپ جنگ کرتے ہیں، جیسے تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں جگہ یہ میرا دشمن ہے، میں یہاں سے گولہ پھینکوں گا، وہاں جو بھی مرے۔ یہاں چونکہ یہ پاکستان کا ایریا ہے، سارے پاکستانی ہیں، اور دہشت گرد اگر ان کے بیچ میں گھس کر کارروائیاں کرتے ہیں تو ہم اس پورے ایریا کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو چن کر وہ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہوں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 30-35 سالوں سے جو دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں بے تحاشا کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے، اور اس کی وجہ سے مشکلات ہمیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ جب تک آپ اس طرح کی جنگ میں لوکل لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کولیٹرل ڈیمیجز کرتے ہیں نا تو پھر ان لوگوں کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے۔ تو سر ابھی فل فلیج آپریشن تو ہو بھی نہیں رہا۔ جی، آپ کا اعتراض صرف کولیٹرل ڈیمیج کا ہے یا کچھ اور بھی بات ہے؟ بیکاز obviously nobody would want کہ جی ہم اگلے کو تو مار ہی رہے ہیں، ہمارے بھی مر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ نہیں، دیکھیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے ہم کہیں کہ جی نہ ہو، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہماری بات کوئی سن نہیں رہا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، ہم نے پچھلے دنوں جو اے پی سی بلائی تھی، اس اے پی سی کا اعلامیہ آپ دیکھ لیں، اور اس اے پی سی میں لوگوں کو دیکھیں کہ اس میں کون کون پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں۔ اس میں دیکھیں، مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر ہیں جو امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں، وہ اس میں شریک تھے، گورنر صاحب جو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ شریک تھے، آفتاب شرپاؤ صاحب تھے، سراج الحق صاحب تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن میں این پی کے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب نے مل کر ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اتفاق رائے ہوا کہ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت کوئی بھی کارروائی کرے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے، تاکہ ہمیں اعتماد ملے، تاکہ ہم جا کے لوکل لوگوں کو اعتماد میں لے سکیں۔
اب ایشو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ملاقات کے لیے وقت مانگے، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ساتھ ہی ہم بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی بات کریں گے. انہوں نے اس دہشت گردی کو ڈرون حملوں سے جوڑا. انہوں نے کہا جی افغانوں کو یہاں سے نکالنے کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. پاسٹ پالیسیز کی بات کی تو انلیگل افغان امیگرینٹس کو نکالنے کے لیے اب تک خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا کیا کارروائی کی ہے؟ شوکت صاحب کمپلیٹ یور تھاٹ. میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں. جی دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک راستہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ کے لیے راستہ ہونا چاہیے، اور کیونکہ بد اعتمادی تو ہے، تو وہ بد اعتمادی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ جب ہم نے وہ جو اے پی سی کا اعلامیہ تھا وہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ وفاقی حکومت واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا وزیر داخلہ ابھی تک کرکٹ سے فارغ نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا ابھی پچھلے کئی عرصے سے کہ وہ یہاں آ کے اے پی سی کے بعد ہی آ جاتے کہ جی آپ نے ہمیں اعلامیہ بھیجا ہے، آپ نے ہمیں ویسے شوکت صاحب یہ اتنی سیریس بات ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی رابطہ کر لیتے تو کوئی برائی نہیں تھی. اچھا ویسے شوکت صاحب میں آپ کو یاد کرا دوں جب وزیر داخلہ علی امین گنڈاپور سے مل لیتے تھے یا علی امین ان سے مل لیتے تھے یا تصویر کھنچوا لیتے تھے یا نظر آ جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے ان پہ کتنی لان تان ہوتی تھی؟ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی بھی ناراض ہوتے تھے. وہ وزیر داخلہ تھے اس کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ہیں. دیکھیں دو باتیں آپ نے کی نا رابطہ کرنے کی. میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ ہم نے رابطہ کر لیا، ہم نے پورا اعلامیہ بھجوا دیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس پہ. ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو، ایسا آپریشن ہو جس سے کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو. اب یہ میں نے آپ سے کہا نا، دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ہر ہفتے میں بیرونی دورے پہ ہوتے ہیں. اسی طرح سر اتنے مہاجر کیمپ ہیں، سر اب بات مدے پہ آتے ہیں نا، اتنے مہاجر کیمپ ہیں، انلیگل افغان امیگرینٹس کو یہاں سے ڈیپورٹ کرنے میں خیبر پختونخوا حکومت کو کوئی اعتراض ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو تو اعتراض ہے. ہاں خیبر پختونخوا حکومت کو کوئی اعتراض ہے؟ کتنے لوگ آپ لوگ اب تک بھیج چکے ہیں؟ دیکھیں افغان مہاجرین جو ہے یہ ان کو بھیجنے پہ کبھی ہم نے مخالفت نہیں کی ہے. آپ نے ہمارے چیف منسٹر کا بیان سنا ہوگا اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کا فیصلہ ہو چکا ہے، وفاقی حکومت نے کہا ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، لیکن اگر صرف اتنا کر لے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ٹائم شیڈول بنا لے ہمارے ساتھ کہ کیسے کیسے بھیجنا ہے ان کو. ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی وفاق، بس وہ یہ کہہ رہے ہماری بات کیوں نہیں مانتے. دیکھیں ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے، صرف بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں نے شادیاں کی ہیں، یہاں پہ لوگوں نے ایک عمر گزاری ہے، ہم نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہیں، ان کو جانا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم اسے اتنا بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو ایک اس میں بھیجنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 30 لاکھ افغان ہیں، ہم کہیں کہ جی ایک ہی دن نکلیں سارے، تو ان کا پورا. اچھا شوکت صاحب بالکل اوکے فائن، یو میک سینس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہو جانی چاہیے. ہمیں ایک فگر بتائیں اور ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ اگر انخلا کی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک کے پی حکومت نے کتنے انلیگل افغان جو ہیں ان کو ڈپورٹ کیا ہے، کوئی فگر ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں افغان مہاجرین خود بخود جا رہے ہیں، ابھی تو راستے بند ہے نا، جب سے یہ ایشو بنا راستے بند ہے، ورنہ یہ تو جا رہے تھے سارے. یہاں پہ بہت ساری جائیدادیں انہیں فروخت کرنے لگے ہیں، اور لیکن یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو شوکت صاحب کوئی رجسٹریشن تو ہوگی، کوئی کتنے نکل رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں، کچھ بیلنس تو ہوگا، کوئی نمبر تو ہوگا آپ کے پاس. میرے پاس تو اس وقت تو نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں علم تھا کہ آپ مجھ سے کویسچن کریں گے، میں آپ کو ضرور بتا دیتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگ جا رہے تھے، لوگ نہیں. دیکھیں صرف اتنا ایشو تھا ان کے پاس، جیسے میں نے عرض کیا یہاں شادیاں ہوئی ہیں، یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک نہیں یہ بالکل یہ بڑی جینوئن بات ہے اور کیس ٹو کیس اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. جن کی یہاں شادیاں ہوئی ہیں، جن کے یہاں بچے ہیں، ان میاں بیوی کو یا بچوں کو ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے. کتنے لوگوں کو ہم یہاں سے دن میں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہاں جا کر جہاں کے چونکہ سرحد پہ تو ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے نا، بارڈر تو وفاق کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ 3-4 دنوں سے بھوکے پیاسے پڑے رہتے ہیں. وہ پھر ایک غلط میسج جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے. ہم نے بڑی خدمات کی ہیں، ہم نے بڑی مصیبت جھیلے ہیں ان کی وجہ سے، آج بھی جھیل رہے ہیں، لیکن ان کو بھیجنے کا طریقہ ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہو سوبر طریقہ. سر ویسے ایک بات بتائیے شوکت صاحب، وہ جو ایک تاثر یہ دیا گیا ایکس پیغام میں کہ انہیں دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے؟
जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जब आप बॉर्डर पे आप जाते हैं ना, तो वहाँ बेशुमार गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आएँगी। अब आप मुझे बताएँ कि चलो वहाँ से जो लोग आते हैं ना, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आप उनको चेकिंग करें, जो भी करें, तंग करें। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, अगर आप उनको 5-5 दिन भूखे प्यासे खड़े करेंगे उनके ट्रक और उनमें बच्चे होंगे, ख़वातीन होंगी, देखिए ये मामूली बात नहीं है। इसको अब वहाँ बैठ के किसी को इसका एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हम आगे ज़्यादा भेजेंगे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर कि हम इतना लोगों को क्लियर करके उनको भेज सकें। तो वो फिर ज इसलिए हमने कहा था कि कितने-कितने लोगों को हम भेज सकते हैं, उतने ही हम हमारे साथ बात की जाए ताकि उन लोगों को हम यहाँ से सर, भेज अभी मतलब वैसे ये पेशरफ्त सिलसिला हुई तो नहीं चल है। सकता है ना कि अच्छा, एक और बात बता दीजिए बेशक शौकत तो साहब, देखें ना, ये जो बेशक तो मुलाकात हुई वफाकी डॉक्टर हुकूमत उस्मा करेगी की, डॉक्टर उस्मा की जो मुलाकात हुई, इसमें यही इत्तलात थी कि तय हुआ था कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है बाहर आकर उन्होंने जो भी गुफ्तगू की, उसके बाद एक बड़ा ही सख्त अल्फाज से भरपूर ट्वीट दोबारा से दाग दिया गया बानी पीटीआई के अकाउंट से। तो हम ये समझना चाहते हैं, मतलब ये कौन चला रहा है अकाउंट, और मतलब आप लोग इस पे परेशान होते हैं क्योंकि एक चीज़ तय होती है कि हाँ जी सियासी बात नहीं होगी, फिर आगे के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, और अभी मुलाकात खत्म ही हुई है, ये कोई डिक्टेशन देता है कि हाँ जी ये मतलब कर जो लें? उन्हीं How does it डायरेक्ट work? राब्ता जो खान साहब से होता है, वो जब उनकी ट्वीट आती है और तासुर तो यही होता है कि ये लिटरली उनके वर्ड्स हैं। अब हमें ये भी पता है कि वो खुद तो कर नहीं रहे, तो कौन कर रहा है उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल? देखिए, मुझे वल्लाह नहीं पता है कि ये ट्वीट अकाउंट कहाँ से हो रहा है, ट्विटर अकाउंट कहाँ से चल रहा है, मुझे नहीं पता है और पार्टी को भी नहीं पता है, क्योंकि कई दफ़ा मैंने सुना है, बैरिस्टर गौहर साहब को भी सुना है, दूसरों को भी सुना है, वो कह रहे जी हमें नहीं पता है, तो हम रियली हमें नहीं पता है। और अगर मैं चला जाता, मुलाकात हो जाती तो मैं पूछ भी लेता, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। अब दोबारा शौकत साहब, वैसे देखेंगे इस इंशाल्लाह बात से आप कोशिश सारों को टेंशन होनी चाहिए कि अगर किसी को नहीं पता कि कौन चला रहा है वो अकाउंट, जहां से पॉलिसी स्टेटमेंट्स निकलती नुकसान हैं, तो आप तो सबको नुकसान होता भी तो हो ही सकता है वहां से। देखिए, इस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर, जो हमारे नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, और ठीक उस पे हमें कोई वो नहीं है। मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, शुक्रिया आपका हमें शौकत साहब। मतलब ये आपने हमें खबर दी है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता कि ये देखिए, अकाउंट आपका कौन जो चलाता वैसे है। तो मतलब इतनी बड़ी हस्ती का ट्विटर अकाउंट, इट्स लाइक योर बैंक अकाउंट। हाँ, किसको हो सकता है मतलब इसकी आपकी ये एक्सेस बात और है, किसको हाँ, नहीं है, कि बानी ये का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये पता होना चाहिए कि कौन चला रहा है। जी शौकत शौकत साहब? साहब कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा जेल के अंदर ना तो उनके पास मोबाइल है ना, जी आप जी, वो तो देखें ना, नहीं है। वो जब बात करते हैं, जब वो बात करते हैं तो आपको पता है कि उनके साथ माइक लगे होते हैं, लोग खड़े होते हैं, तो वो तो कभी भी इस तरह के इंस्ट्रक्शन सिवाय इसके कि अपनी बहनों के साथ जो बात करते हैं वो, या उनसे जो मुलाकात होती है वकला की, वो तो वो तो ठीक, सारे सुनते हैं। आपको पता है उनकी रिकॉर्ड होती है, तो ये चीजें कहाँ से चलती है, भला हमें तो नहीं पता है, कम से कम वी मैं तो गॉट योर नहीं पॉइंट इसको शौकत गॉट साहब, इट थैंक यू। शौकत साहब, थैंक यू।